بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی بدبخت شاعرہ تھی جو شعر و شاعری کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کھڑی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر پھینکتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے پیغمبر اسلام پر ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور تیسرے نمبر پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان تینوں کے ایمان لانے کے بعد کوئی اور ایمان لانے کو تیار نہ ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل آپ کے گھر میں پتھر پھینکتے، یہ دونوں بچوں کو پیسے دیتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پتھر پھینکیں۔ ام جمیل بدبخت شاعرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بچھاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکہ کے تمام لوگوں کو کوہ صفا پر جمع کیا۔ سب لوگ کوہ صفا پر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم سے کچھ کہوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم تمہارے کہنے کو یقیناً حق جانیں گے، اس لیے کہ تم ایک سچے انسان ہو اور ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور میں اس کی طرف سے مابعوث کیا گیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو دین حق کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ابو لہب پکار اٹھا، اے محمد، کیا تم نے یہی کچھ کہنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ باتیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ ہم اپنے کام چھوڑ کر یہاں جمع ہوں۔ ابو لہب سب لوگوں سے کہنے لگا، محمد کی باتوں کو مت اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ اس پر سب لوگ واپس چلے گئے، صرف دو بندے رہ گئے، ایک حضرت علی ابن طالب اور دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ایک شاعرہ تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتی تھی۔ اس واقعے کے بعد قرآن مجید کی سورہ لہب نازل ہوئی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں کھڑے رہے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر، فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابوبکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہیں آپ کے وہ دوست جو شعر پڑھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں،
وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔